ایک راہی پر گزر ہوا جو اپنی عبادت گاہ میں اپنے صومعے میں عبادت کیا کرتا تھا. لوگوں نے بتایا کہ مومنین یہاں ایک شخص ہے جو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے، دنیا سے بالکل منقطع اور دنیا سے بے رغبت، دنیا سے کٹ کر صرف اپنے خالق کی عبادت میں مشغول ہے. فرمایا اس کو میرے پاس لے کر آؤ. اس سے کہا گیا کہ مومن نے آپ کو طلب کیا ہے. وہ آیا، حضرت عمر کا حکم تھا کہ میرے پاس لے کر آؤ. لایا گیا اس کو. اس کے بدن کی کمزوری کو اور اس کے چہرے کو دیکھ کر اس پر بڑی تکان کے آثار تھے اور بڑی محنت کوشش اس نے کی تھی. عمر رضی اللہ دیکھ کر روئے اس کو دیکھ کر. لوگوں نے کہا مومنین آپ ایک راہب کو دیکھ کر کیوں رو رہے؟ اس کو دیکھ کر آپ کیوں روئے؟ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مجھے اس کو دیکھ کر رونا اس لیے آیا کہ اللہ رب العزت نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے. اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ نبی جی آپ کو خبر ہے اس آدمی کا حال جو اپنے آپ کو بہت تھکاتا ہے عبادت میں، ریاضت میں، مشقت میں، مجاہدے میں، لیکن اس سب کے باوجود وہ دیکھتے آگ میں ڈالا جائے گا اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. میں اس کو دیکھ کر اللہ کے قول یاد کر رہا ہوں. مجھے رحم آیا کہ اس کی کوشش اور محنت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے عذاب کیوں؟ صرف اس لیے کہ محنت اور مجاہدہ تو خوب کر رہا ہے لیکن اس کا طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عبادت سے ہٹا ہوا ہے. اس لیے میں نے یہ قصہ اس لیے سنایا ہے تاکہ پورا مجمع اور پورا عملہ اس بات کو غور کرے کہ ہم مشقت میں ہیں یا مجاہدے میں ہیں. مشقت اور مجاہدے میں بہت بڑا فرق ہے. محنت کے اعتبار سے دونوں ایک سے معلوم ہوتے ہیں. محنت کے اعتبار سے دونوں کوشش میں لگے ہوئے ہیں، مجاہد بھی، مجاہدہ کرنے والا بھی، اور مشقت میں پڑھنے والا بھی. لیکن مشقت اور مجاہدے کا یہ فرق ہے. مشقت اور مجاہدے کا یہ فرق ہے کہ مشقت پر کچھ نہیں ملے گا سوائے تکان کے، اور مجاہدے پر ہدایت ملے گی. اور فرق کیا ہے دونوں کا کہ جو عمل خلاف سنت ہے مشقت ہے، اور جو عمل سنت کے مطابق ہے وہ مجاہدہ ہے. اس لیے اپنے ہر عمل کو مجاہدہ بناؤ. مجاہدے پر ہدایت کا وعدہ ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جتنا دنیا میں فساد ہے اس سارے فساد کا تعلق باہر کے پھیلے ہوئے نقشوں سے نہیں ہے، بلکہ اس تمام فساد کا تعلق براہ راست مومن کے اپنے عمل سے ہے. اور یہ بھی ساتھ میں سن لو کہ دنیا میں جتنے بھی تغیرات ہیں فساد کی شکل میں، بارشوں کے رکنے میں، زلزلوں کے آنے میں، مقدمات کے بڑھنے میں، تجارتوں میں نقصان کے، جتنے بھی حالات عالم میں ہیں ان سب کا تعلق صرف اور صرف مسلمان سے ہے. اغیار سے ان تغیرات کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان تغیرات کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی مسلمان کسی حال سے گزرتا ہے یا وہ حالات ان کے اسباب میں ہوں یا وہ حالات زمین و آسمان کے درمیان کے کائناتی نقشوں میں ہوں، جب حالات کائنات کے نقشوں میں پیش آتے ہیں
تو یہ ان کو موسم سے جوڑ دیتے ہیں، اور جب حالات ان کی کمائی کے نقشوں میں اور ان کے شخصی اور ذاتی، تجارتی، زراعتی اور ان کے سیاسی نظاموں میں حالات پیش آتے ہیں، تو یہ ان حالات کا الزام یا شیطان کو دیتے ہیں یا اغیار کو دیتے ہیں، حالانکہ ان کے حالات کے بگڑنے کا اور ان کے اعمال کے بگڑنے کا نہ شیطان سے کوئی تعلق ہے نہ اغیار سے کوئی تعلق ہے۔ میری بات بہت توجہ چاہے گی۔ کیوں امت نقصان کی طرف جا رہی ہے؟ کیوں نقصان کی طرف جا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف اتنی سی ہے کہ اجتماعی طور پر مسلمان اپنے تمام حالات کو یا اسباب سے جڑے ہوئے ہیں یا اغیار سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے، مسلمان اس لیے پریشان ہے۔ میں حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں، قسم کھا کے فرماتے ہیں حضرت، خدا کی قسم مسلمانوں کے حالات کے بگڑنے کا صرف مسلمانوں سے تعلق ہے، اس لیے کہ اصل کائنات مسلمان ہے، اصل کائنات مسلمان ہے۔ جس طرح انعام کے کسی عمل سے کائنات میں کوئی تغیر نہیں، اس طرح اغیار کے کسی عمل سے کائنات میں کوئی تغیر نہیں ہے۔ یہ اتنی سی بات کا سمجھنا یہ سینکڑوں مسائل کا حل ہے، سینکڑوں مسائل کا حل ہے اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ میں تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو جس صوبے میں جس شعبے میں جہاں بھی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے حالات کا میری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ سمندر کی مچھلیاں تک مسلمان کے گناہ سے متاثر ہوتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں تک مسلمان کے گناہ سے متاثر ہوتی ہیں، کیونکہ جب اس کے طلب علم کے لیے قدم اٹھانے پر ساری مخلوق اس کے لیے دعا میں مشغول ہو جاتی ہے، جب اس کے نیک عمل کا یہ تاثر ساری مخلوق پر ہے تو اس کے برے عمل کا تاثر ساری مخلوق پر کیوں نہیں ہوگا؟ ساری مخلوق پناہ چاہتی ہے مسلمان کے برے عمل سے، ساری مخلوق پناہ چاہتی ہے، کیوں؟ اور یہ اتنا نادان کہ اس کے پڑوس سے لے کر اس کے ملک تک اور عالم بھر تک جہاں جو حال پیش آتا ہے یہ اس حال کو یا اسباب سے جوڑ دیتے ہیں یا اغیار سے جوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے کیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا کہ سارا فساد تیری ذات سے متعلق ہے، بما کسبت ایدی الناس۔ اس لیے حالات سے نکلنے کے لیے اور حالات کو سمجھنے کے لیے ایمان شرط ہے، اس لیے کہ مومن بینا ہے، ایک بات ایمان نہیں وہ نابینا ہے۔ بینا کو چاہیے کہ خود اندھا نہ بنے بلکہ اندھوں کو راستہ دکھلائے، یہ بینا کا کام ہے، خود نابینا بن جائے یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ سیدھی بات ہے۔ قرآن نے اسی طرح کہا اِنَّا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ دلوں کے اندھے ان کو راستے نظر نہیں آتے کہ یہ حالات کیوں پیش آ رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے، حالات سے سبق لینے والوں کو ایمان والا فرمایا ہے کہ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ یہ حالات سے سبق لیں گے۔ ان کے پیر میں ایک ٹھوکر لگے گی تو یہ فوراً کوئی گناہ یاد کریں گے اپنا کہ مجھ سے قریب میں کون سا گناہ ہوا ہے۔ حالات کی خرابی توبہ کی طرف لانے کے لیے ہوتی ہے، حالات کی خرابی حالات کو اسباب سے جوڑنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ عالم بھر کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ جہاں مسلمانوں کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے وہ اس نقصان کو ضرور کسی کی ذات سے جوڑ دیتے ہیں۔ اگر یہ مزاج بنا، اگر یہ خیال رہا تو ہم بجائے غیروں کی ہدایت کا ذریعہ بننے کے بجائے
ہمیں خود ہلاکت کے اسباب کا علم نہیں ہوگا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ مسلمان تو وہ ہے جو دنیا میں بادشاہ بن کر رہے، خود بھی راستہ دیکھے، دوسروں کو بھی راستہ دکھلائے۔ ورنہ صحیح روایت میں ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھینس دودھ نہیں دیتی تو اس کے بچے کو کھول کے لایا جاتا ہے، اور بچہ کھول کے لایا جاتا ہے، تھنوں میں منہ لگا دیتا ہے، بھینس دودھ چھوڑ دیتی ہے اور پھر بچے کو لے جا کے باندھ دیا جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اسے نہیں معلوم فیما عقلا و فیما ارسلا، کہ اسے کیوں باندھا گیا تھا، کیوں کھول دیا گیا، اسے نہیں معلوم۔ جانور ہے، مجھے کیوں کھولا گیا، پھر کیوں باندھ دیا گیا، اسے نہیں معلوم۔ اس لیے حالات مقدمات کی شکل میں، حالات پیداوار کی کمی کی شکل میں، حالات بارشوں کے رکنے کی شکل میں، جس طرح کے بھی حالات آتے ہیں، یہ تمام حالات مومن کی تنبیہ کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے حالات کو اسباب سے مت جوڑو، اپنے حالات کو اسباب سے مت جوڑو، کیونکہ وہ اسباب جن سے حالات کے بننے کا وعدہ نہیں ہے، ان سے حالات کے بگڑنے کا بھی تعلق نہیں ہے۔ جب اسباب سے حالات کے بننے کا تعلق نہیں تو اسباب سے حالات کے بگڑنے کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ حالات بنتے ہیں تو اسباب سے جوڑتے ہیں، بگڑتے ہیں تو اسباب سے جوڑتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ حالات بگاڑتے اس لیے ہیں تاکہ یہ میری طرف آئے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم بڑا عذاب لانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے جھٹکے لاتے ہیں تاکہ یہ پلٹ جائیں، تاکہ یہ توبہ پر آ جائیں، تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ ایک باپ بیٹے کے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے وہ اس کو راستے پر لانے کے لیے، اللہ تو حکیم ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے راستے کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلے ایمان سیکھا گیا ہے، کیونکہ فرمایا کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک صحابی کی ایک عورت پر نظر پڑی، اس عورت نے کہا کہ اسلام آ گیا ہے، یعنی اسلام آ گیا کا مطلب ہے کہ پردہ آ گیا۔ ان کی نظر ادھر اس پر پڑی، ادھر سر دیوار میں لگا، فوراً آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نظر پڑی عورت پر، اس کے ساتھ ساتھ میرا سر دیوار سے لگا، یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کا اپنے مومن بندے کے ساتھ یہ بڑے فضل کا معاملہ ہے، اپنے بندے کے ساتھ اللہ کا بڑا فضل کا معاملہ ہے کہ جب اس سے کوئی چھوٹا